بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سنن نسائی جلد اول کا سبق نمبر 55 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں بھی ہم ترک الوضوء من مس الرجل امرأتہ بغیر شہوۃ کے حوالے سے مصنف نے جو احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں ان میں سے 2 احادیث کا تذکرہ کریں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہی باب نمبر 120 ترک الوضوء من مس الرجل امرأتہ بغیر شہوۃ، اس سے متعلق حدیث مبارکہ کا ترجمہ دیکھا، رجال السند پہ بات کی، لطائف السند پہ بات کی، اور آخر میں ہم نے اہم فوائد و نکات دیکھے تھے۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم 2 احادیث مبارکہ پڑھیں گے اور ان 2 احادیث مبارکہ سے متعلقہ یہ عناوین پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے حدیث نمبر 168۔ وبه قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح۔ چلیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوئی تھی۔ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، اور میرے پاؤں جو ہیں وہ قبلہ کی طرف ہوتے تھے۔ فَإِذَا سَجَدَ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے، غمزنی، تو میرے پاؤں کو دباتے، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی۔ فَإِذَا قَامَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ قیام فرماتے، بَسَطْتُهَا، تو میں پھر پاؤں پھیلا لیتی تھی۔ والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، اور ان دنوں میں گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ کا مضمون بھی ما قبل والی حدیث مبارکہ جیسا ہی ہے اور مفہوم بالکل واضح ہے، کیونکہ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو چھوتے تھے، لیکن اس کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، نماز جاری رکھتے تھے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مس مرأہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ رجال السند اگر دیکھیں تو رجال السند میں سب سے پہلے قتیبہ ہیں، قتیبہ بن سعید البغلانی ثقہ راوی ہیں۔ ان کا تذکرہ ما قبل میں گزر چکا ہے حدیث نمبر 1 میں۔ دوسرے راوی ہیں مالک بن انس، امام مالک رحمہ اللہ کے نام سے جو مشہور ہیں، امام دارالہجرت ان کا لقب ہے، یہ ثقہ راوی ہیں۔ ان کا تذکرہ بھی ما قبل میں گزر چکا ہے حدیث نمبر 7 میں۔ اگلے راوی ابو النضر سالم بن ابی امیہ، ان کا تذکرہ بھی ما قبل میں گزر چکا ہے، یہ حدیث نمبر 156 میں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ ایسے ہی باقی راوی جو ہیں ابو سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ بھی ما قبل میں گزر چکا ہے۔ ابو سلمہ کا حدیث نمبر 1 میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ما قبل میں کئی احادیث میں گزر چکا ہے۔ لطائف السند دیکھتے ہیں۔ لطائف السند میں سب سے پہلے خصوصیت اس سند کی یہ ہے کہ یہ خماسیات امام نسائی رحمہ اللہ میں سے ہے۔ دوسری خصوصیت اس سند کی یہ ہے کہ اس کے سارے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ ایسے ہی ایک خاص بات اس سند کی یہ بھی ہے کہ اس سند میں حضرت قتیبہ بن سعید جو راوی گزرے ہیں وہ امام نسائی رحمہ اللہ کے شیخ ہیں، اور یہ ایسے شیخ ہیں کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ان سے سماع حدیث کیا تھا، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے حدیث کی 2 کتابیں السنن الکبریٰ اور السنن الصغریٰ کی ابتدا جو ہے وہ انہی سے روایت کردہ یعنی حضرت قتیبہ سے روایت کردہ احادیث سے ہی کی ہے۔ ایسے ہی ایک خصوصیت اس سند کی یہ بھی ہے کہ اس میں ابو سلمہ جو کہ فقہاء 7 میں سے ہیں وہ بھی موجود ہیں، تابعین میں سے ہیں۔
ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ مکثرین حدیث میں سے ہیں وہ بھی اس سند میں موجود ہیں۔ ایسے ہی سند میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ اس سند میں موجود ہیں، جو کہ امام دارالحجت کے لقب سے مشہور ہیں، فقہ مالکی کے بانی ہیں اور موطا امام مالک رحمہ اللہ کے مصنف ہیں۔ جیسا کہ آپ کا علم ہے کہ سیاستہ سے پہلے موطا امام مالک جو ہے وہ صحیح ترین کتاب حدیث کی سمجھی جاتی تھی، بعد میں یہ درجہ جو ہے وہ صحیح بخاری کو ملا۔ تو یعنی امام مالک رحمہ اللہ بھی اس سند میں موجود ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 169، وبہ قال اخبرنا محمد بن عبد اللہ بن المبارک ونصیر بن الفرج واللفظ له قال حدثنا ابو اسامۃ عن عبید اللہ بن عمر عن محمد بن یحییٰ بن حبان عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فجعلت اطلبه بیدی فوقعت یدی علی قدمیہ وہما منصوبتان وهو ساجد یقول اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا۔ فجعلت اطلبه بیدی، تو میں اپنے ہاتھ سے ٹٹولنے لگی۔ فوقعت یدی علی قدمیہ، تو میرے ہاتھ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو لگے۔ وہما منصوبتانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک، قدم مبارک جو ہے وہ کھڑے تھے۔ وہو ساجدن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں، یقول، سجدے کی حالت میں ہوتے ہوئے یہ فرما رہے تھے، یہ دعا مانگ رہے تھے، اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیرے غصے سے تیری رضامندی، وبمعافاتک من عقوبتک، اور تیری سزا سے تیری عافیت کی پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں، منک لا احصی ثناء علیک، کہ میں تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا، علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جاری رکھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مس مرا سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو لانے کا مصنف کا مقصد یہ ہے کہ پہلی حدیث میں مرد کا ہاتھ جو ہے وہ عورت کو لگ رہا تھا، لگنے کی احادیث ذکر کی تھی مصنف نے۔ اس آخری حدیث مبارکہ میں مصنف نے عورت نے چھوا مرد کو، تو اس سے مرد کا وضو نہیں ٹوٹا، نہ ہی عورت کا وضو ٹوٹا ہے۔ لیکن اگر ہم باب سے متعلق دیکھیں تو چونکہ مصنف نے باب جو ہے وہ یہ قائم کیا ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کو بغیر شہوت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ حدیث جو ہیں وہ عورت چھو رہی ہے شوہر کو، وہ والی لے آئیں۔ تو اس لیے اگر یہ باب ہوتا کہ زوجین ایک دوسرے کو چھو لیں تو اس سے وضو واجب نہیں ہوتا، اگر یہ باب باندھا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ البتہ جو پیچھے 3 احادیث ذکر کی ہیں ان میں خاوند اپنی بیوی کو چھو رہا ہے، چھونے کا تذکرہ ہے، اور اس آخری حدیث میں بیوی اپنے خاوند کو چھو رہی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن پھر بھی غالباً مصنف نے للاکثر حکم الکل کے حوالے سے چونکہ پہلی 3 احادیث ذکر کی ہیں مرد اپنی بیوی کو چھو رہا ہے، تو اس لیے مصنف نے باب بھی یہی قائم کر لیا۔ اس حدیث مبارکہ کی رجال السند جو ہیں وہ محمد بن عبداللہ بن مبارک ہیں، ان کا تذکرہ پیچھے حدیث نمبر 50 میں گزر چکا ہے، اور نصیر بن فرج جو ہیں یہ 11ویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ثقہ راوی ہیں، 245 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور ابو معاویہ کے یہ خادم تھے۔
باقی اس حدیث مبارکہ میں جتنے بھی راوی ہیں ان تمام کے حالات جو ہیں تمام پہ گفتگو ماقبل احادیث میں ہو چکی ہے۔ لطائف السند اگر ہم دیکھیں تو یہ سباعیات امام نسائی رحمہ اللہ میں سے ہے، اور اس کے سارے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ فی ہی روایت ثلاثۃ من التابعین، کہ اس سند میں 3 تابعی راوی ہیں، عبید اللہ، محمد بن یحییٰ اور الاعرج جو ہیں، یہ ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، یعنی 3 تابعی جو ہیں اس حدیث مبارکہ کی سند میں موجود ہیں جو کہ ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک صحابی ایک صحابیہ سے روایت کر رہے ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں صحابی اور صحابیہ، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں کے دونوں مکثرین 7 میں سے ہیں۔ تو یہ بھی سند کی ایک خصوصیت ہے کہ ایک ہی روایت میں 2 مکثرین حدیث آ رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک وضاحت یہ بھی کرتا ہوا چلوں کہ جو یہ حدیث میں آئے نا واللفظ لہو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں نا، جو یہ الفاظ حدیث مبارکہ کے ذکر کیے گئے ہیں، یہ محمد بن عبداللہ بن مبارک کے ہیں، واللفظ لہو کا یہ مطلب ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے باب نمبر 120 ترک الوضوء من مس رجل امرأتہ بغیر شہوۃ کے حوالے سے مختصراً ترجمہ اور رجال السند اور لطائف السند پہ بات کی ہے۔ تو یہ والا باب نمبر 120 آج ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔